اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں جماعت کے پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ اپنا بہرستان اردو نکالیے اور صفحہ نمبر 101 پر پہنچ جائیے۔ دیکھو بچوں، آج ہم اس کا تیسرا پیراگراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو سب سے زیادہ خطرناک ایجاد کیا ہے، وہ ہے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے جو زہریلی گیس ہیں۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان بموں میں جو طاقت ہے وہ کچھ سیکنڈوں میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ جاپان میں جب ایٹم بم گرایا گیا، جو تباہی اس سے ہوئی، دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن جدید ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آج کے جو یہ بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے یا ایٹم بم ہے یا دوسرے ہتھیار جو ہیں، جنگی ہتھیار، یہ پہلے بموں سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں، طاقتور اور مہلک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے۔ ہر ایک ملک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کی بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے تمام ممالک کو ایک دوسرے سے یہ خوف ہے، جنگ کا خوف ہے، کیونکہ اگر آج کے زمانے میں جنگ ہوگی تو پورا دنیا آگ کے شعلوں میں دہکتا ہوا نظر آئے گا اور جو کچھ اس دنیا پر ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چاہے انسان ہے، چاہے جاندار، جو بھی کوئی جاندار ہے اس پر، پیڑ پودے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اگر تمام دنیا تباہ بھی نہ ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی تب بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ لاکھوں آدمیوں کا کیا ہو جائے گا؟ یا تو وہ اپاہج ہو جائیں گے اور اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے جو زندہ رہیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ جو یہ ہرے بھرے علاقے ہیں ان کا کیا ہو جائے گا؟ یہ ریگستان بن جائیں گے۔ کس سے؟ ان بموں کی وجہ سے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بموں میں اس کے علاوہ بھی کچھ یہ اس طرح بھرا ہوا ہے کہ اس میں جراثیم بھرے ہوتے ہیں، اور جو جراثیم دنیا میں ایک دوسرے کے جو ملک ایک دوسرے پر پھینکیں گے، اس سے جو بیماری پھیلے گی انسانوں میں یا پھلوں میں، اس کا علاج نہیں بنے گا، ناممکن ہے اس کا علاج۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ جو بھی
ان جراثیم کش بموں سے جو انسان یا جانور اور جو فصلیں بیماریوں کا شکار ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے، یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سائنس کا قصور ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ جنگی ساز و سامان بنا ہوا ہے، یہ سائنس کی ایجاد ہے، یہ سائنس کی نئی ایجاد ہے، دریافت ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ پھر کیا ہے؟ سائنس تو ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، جو ہم اس دھرتی پر انسان رہتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ان دریافتوں کو ہم اچھے کام میں لگائیں گے یا غلط کام میں لگائیں گے۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن کیا ان نئی سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان سائنسی ایجاد کا جو نقصان ہے وہ انسان کے لیے اور انسانوں کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ باقی وسلام۔